بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ یا سے اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو ایسے طلاق دے دو کہ جس کے بعد مجھے رجوع کا حق حاصل ہو. فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً عورت نے خود کو طلاق بائن دے دی. او امرها بالبائن یا شوہر نے بیوی کو یہ کہا کہ تم میری طرف سے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دو. فطلقت رجعیتاً اس نے اپنے آپ کو طلاق رجعی دے دی، طلاق بائن نہیں دی. وقع ما امر به الزوج تو شوہر نے جس کا حکم دیا ہے وہی واقع ہوگا. طلاق بائن کا کہا تھا تو طلاق بائن واقع ہوگی، طلاق رجعی کا کہا تھا تو طلاق رجعی واقع ہوگی. عورت نے جو مخالفت کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. فمعنى الاول ان يقول لها الزوج پہلے والے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی سے یہ کہے طلقی نفسک واحدۃ املک الرجعہ، تم اپنے آپ کو ایک ایسی طلاق دے دو کہ میں اس کے بعد رجوع کا مالک رہوں. فتقول عورت نے جواب میں کہا طلقت نفسی واحدۃ بائنہ، میں نے اپنے آپ کو ایک طلاق بائن دے دی. فتقع رجعیہ تو طلاق رجعی پڑے گی. لأنها اتت بالاصل وزیادت وصف اس لیے کہ وہ اصل طلاق کو بھی لے کر آئی ہے، یعنی طلاق جو اس کے سپرد کر دی گئی تھی وہ طلاق بھی واقع کر چکی ہے، لیکن وزیادت وصف ساتھ ساتھ ایک وصف زیادہ بھی کر دیا ہے. کما ذکرنا جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ ایک نفس طلاق ہوتا ہے، ایک اس کی وصف ہوتا ہے. تو یہاں نفس طلاق تو وقوعی طلاق طلاق رجعی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے بائنہ یا رجعیہ، پہلے والے میں بائنہ دوسرے میں رجعیہ اپنے طرف سے لگایا. فَيَلْغُ الْوَصْفُ وَيَبْقَى الْأَصْلُ لہذا وصف لغو ہوگا اور اصل باقی رہے گا. وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ دوسرے جملے کا مطلب کہ تم اپنے آپ کو طلاق بائن دے دو، اور اس نے کیا دے دیا اپنے آپ کو طلاق رجعی دے دی. أَن يَقُولَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً بَائِنَةً شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے آپ کو ایک طلاق بائن دے دو. فتقول عورت نے جواب میں کہا طلقت نفسی واحدۃ رجعیۃ طلاق رجعی دیتی ہوں اپنے آپ کو. فتقع بائنہ یا طلاق بائن واقع ہوگی. لأن قولها واحدۃ رجعیہ لغو منها اس لیے کہ واحدۃ رجعیۃ کا لفظ عورت کی طرف سے بولا جانا یہ لغو ہے. لأن الزوج لما عین صفت المفوض الیہا اس لیے کہ جب شوہر نے مفوض الیہا کی صفت خود متعین کر دی ہے کہ وہ ابانت ہی ہے. فحاجتها بعد ذلك الى ایقاع الاصل دون تعین الوصف تو اب یہاں ضرورت کس بات کی ہے؟ اصل طلاق واقع کرنے کی ضرورت ہے، دون تعین الوصف وصف متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وصف تو شوہر نے پہلے سے متعین کر دیا ہے، پہلی صورت میں طلاق رجعی کو اس نے متعین کر دیا اور دوسری صورت میں طلاق بائن کو شوہر نے پہلے سے متعین کر دیا ہے. اب یہاں بات رہتی ہے وہ ایقاع طلاق کی، طلاق واقع کرنے کی. لہذا عورت نے جب یہ کہا طلقت نفسی تو اس نے ایقاع کا عمل کر دیا. اب آگے جو وصف ہے عورت نے جو ذکر کیا اس کو کوئی اعتبار نہیں. فسارا تو یہ ایسا ہو گیا کہ انہا اختصرت علی الاصل گویا کہ عورت نے صرف اصل طلاق کے اوپر اختصار کیا ہو. فیقع بصفت التي عینها الزوج بائنا اور رجعیا لہذا اسی صفت کے ساتھ طلاق واقع ہوگی جس صفت کو شوہر نے ذکر کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، چاہے وہ صفت رجعیہ ہو چاہے وہ صفت بائنہ ہو. وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دو اگر تم چاہو تو، اگر تیری چاہت ہے تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دو. فطلقت واحدۃ لم یقع شیء اس نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے دی، 3 نہیں دی. شوہر نے کتنے کا کہا تھا؟ 3 کا کہا تھا. لأن معناه ان شئت ثلاث اس صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. وجہ اس لیے کہ شوہر نے یہ جو کہا نا کہ طلق نفس کے ثلاثا ان شئت اس کا مطلب یہ اگر 3 چاہتی ہو تو اپنے آپ کو طلاق دو ورنہ نہیں. وَهِيَ بِإِيقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ الثَّلَاثِ فَلَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ کہتے ہیں ایک کو واقع کرنے کی صورت میں گویا کہ اس نے 3 کو نہیں چاہا. فَلَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ شرط نہیں پائے گئی. کیا مطلب؟ طلاق
یہ معلق ہے 3 طلاقوں کی مشیت پر، 3 طلاقوں کی مشیت پر، اور جب اس نے 3 طلاقیں نہیں چاہی تو شرط نہیں پائے گئی، جب شرط نہیں پائے گی تو لم یقع شیء، تو کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِئْتِ، اگر تو چاہے تو خود کو ایک طلاق دے دو، فطلقت ثلاثا، اس نے 3 طلاقیں دے دی، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی حکم ہوگا، یعنی کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا، کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن مشیت الثلاث لیست بمشیت الواحدہ، اس لیے کہ 3 کی مشیت یہ 1 کی مشیت نہیں ہے، کہ ایقاعہا، جیسے کہ 3 کی مشیت، 1 کی مشیت ایک کو واقع کرنا 3 واقع کرنا نہیں ہے، 3 واقع کرنا نہیں ہے، تو اس طرح 3 واقع کرنا 1 واقع کرنا بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں جس طرح اوپر کے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ تم 3 چاہتی ہو تو 3 طلاق اپنے آپ کو دے دو، سمجھ گئے؟ اس نے 1 دے دی، تو 1 کی مشیت، 1 کی چاہت، وہ 3 طلاقوں کی چاہت نہیں، یہاں 1 کا کہا ہے اور اس نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو 3 دے دی، تو 3 کو واقع کرنا 1 کو واقع کرنا نہیں ہے، لہذا جس طرح اوپر کچھ واقع نہیں ہو رہا تھا یہاں پر بھی کچھ واقعہ نہیں ہوگا۔ وقال یقع واحدہ، صاحبین فرماتے کہ اس صورت میں 1 طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں؟ لأن مشیت الثلاث مشیت للواحدہ، اس لیے کہ 3 کی چاہت یہ 1 کی چاہت ہے۔ جب شوہر نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو 3 طلاقیں دو اور اس نے 1 طلاق اپنے آپ کو دے دی، 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح شوہر نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو 1 طلاق دے دو، عورت نے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی، تو صاحبین فرماتے کہ یہاں 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ 3 کے ضمن میں 1 بھی داخل ہے، 3 کے ضمن میں 1 بھی داخل ہے۔ کما ان ایقاعها ایقاع للواحدۃ ووجد الشرط، جیسے کہ 3 طلاقوں کے دینے میں ضمن میں 1 بھی شامل ہوتی، سمجھ گئے؟ ایک یعنی 3 طلاق واقع کر دی جائے تو ساتھ ساتھ 1 بھی واقع ہوتی ہے نا بھائی، 3 کے اندر 1 موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت جس طرح 3 کے اندر 1 موجود ہے، 3 کے ساتھ 1 بھی واقع ہو جاتی ہے، تو اس طرح یہ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 کے چاہنے میں 1 کی چاہت بھی شامل ہے، اور 1 کی چاہت کی اجازت شوہر نے خود دی ہے، لہذا شوہر نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو 1 طلاق دے دو اور اس نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دی، تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ عورت نے 3 کو چاہا ہے لیکن 3 کے ضمن میں 1 بھی موجود ہے اور 1 کی تو اجازت شوہر نے دی ہے، لہذا کیا ہو گیا، وہ 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ ووجد الشرط، لہذا اس کے لیے شرط پائے گئی۔ ولو قال لها انت طالق ان شئت فقال شئت ان شئت فقال شئت ينوي الطلاق بطل الامر، شوہر نے بیوی سے کہا چلے اگر تو چاہتی ہے تو تجھے طلاق، فقالت شئت ان شئت، عورت نے کہا اگر تو چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، فقال شئت، اب شوہر نے تیسری بار کہا کہ میں چاہتا ہوں، ینوی الطلاق، طلاق کی نیت بھی ہو، بطل الامر، پھر بھی کچھ واقع نہیں، معاملہ باطل ہو جائے گا، کیوں؟ لأنه علق طلاقها بالمشیت المرسلہ، اس لیے کہ شوہر نے طلاق کو معلق کیا ہے عورت کی مشیت مرسلہ کے ساتھ، یعنی مطلق مشیت کے ساتھ جس کے اندر کوئی قید مید نہیں۔ وہی آتت بالمعلقہ، عورت نے اختیار تو کیا لیکن اس کو معلق بے شرط بنا دیا شوہر کی مشیت کے اوپر، شوہر کی مشیت کے اوپر، فلم یوجد الشرط، لہذا شرط نہیں پائے گی، اس کو مشیت مرسلہ یہ دے دیا گیا تھا لیکن عورت نے کیا کر دیا، اس مشیت کو معلق بمشیت الزوج بنا دیا، ٹھیک ہے، لہذا گویا کہ عورت نے اصل بات کی مخالفت کر کے معاملے کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا۔ وہ اشتغال بما لا یعنیہا، کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا ایسے کاموں میں لا یعنیہا جو اس کے لیے بے فائدہ تھا، بے فائدہ کام میں وہ مشغول ہو گئی،
فخرج الامر من یدہا، لہذا معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا. ولا يقع الطلاق بقوله، لہذا شوہر کے اس قول کے کہنے کی وجہ سے کہ شئت وان نوت طلاق، اگر طلاق کی نیت بھی کر لیں اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ لانه ليس في كلام المرأة ذکر الطلاق، اس لیے کہ دوبارہ بیوی کے کلام میں طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیسیر الزوج شائعا طلاقها، تاکہ شوہر اس کے طلاق چاہنے والا بن جائے. ہاں اگر عورت یہ کہہ رہتی، شوہر نے یہ کہا ہو کہ انت طالق ان شئت، جواب میں عورت نے کہا فطلقت نفسی ان شئت، عورت نے مرد نے کہا ہو کہ شئت وینوی الطلاق، تو طلاق پڑ جاتی. لیکن یہاں عورت نے الگ طور پر یہ نہیں کہا کہ طلقت نفسی ان شئت، بلکہ ڈائریکٹ کہا ان شئت شئت. سمجھ گئے؟ تو یہاں طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے اگر شوہر کہتا بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہے؟ طلاق کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، طلاق کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی. والنیت لا تعمل فی غیر المذکور، کہتے ہیں نیت غیر مذکور چیز کے اندر کام نہیں کرتی. نیت اس چیز کے اندر ہوتی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے. جیسے کہ بتلایا گیا کہ لفظ کئی معنی ہو، احتمالات ہو، وہ احتمالات بھی نیت کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لفظ موجود ہو تو یہاں پر تو کوئی لفظ طلاق کا موجود ہے ہی نہیں. اور مشیت یہ طلاق کا الفاظ میں سے نہیں ہے، مشیت طلاق کے الفاظ میں سے ہے ہی نہیں. حتی لو قال شئت طلاقک یقع اذا نوا، ہاں عورت نے جب یہ کہا نا ان شئت شئت، اگر تو چاہتا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں، شوہر نے فوراً کہا کہ شئت الطلاق، جی ہاں میں طلاق ہی چاہتا ہوں، اور کیا کہا شئت الطلاق کا، میں تیری طلاق چاہتا ہوں، اور طلاق کی نیت کر بھی دی، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ لأنه ایقاع مبتدا، اس لیے کہ یہ ابتدائی بنیادوں پر نہیں طلاق دینا ہے. اذ المشیت تنبئ عن الوجود، اس لیے کہ مشیت کا وجود کا فائدہ دیتی ہے. کیونکہ مشیت جو ہے نا یہ شیء سے ہے، کس سے ہے؟ اور آپ نے شاید شرع عقائد میں یہ بات پڑھ لی ہوگی کہ شے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ موجود چیز کے اوپر ہوتا ہے، معدوم کے اوپر شے کا اطلاق نہیں ہوتا. تو مشیت کا اطلاق تنبئ عن الوجود، یہ وجود پر دلالت کرتا ہے. بخلاف قولی اردت طلاقک، بخلاف اس صورت کے کہ شوہر نے جب یہ کہا ہو کہ میں تیری طلاق کا ارادہ کرتا ہوں. لأنه لا ينبئ عن الوجود، اس لیے کہ ارادہ کسی چیز کی وجود کی خبر نہیں دیتا، کسی چیز کے وجود کا خبر نہیں دیتا. لہذا اگر عورت نے کہا ان شئت شئت، اگر تو چاہتا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں، شوہر نے کہا اردت طلاقک، اس سے طلاق واقع نہ ہوگی، طلاق کی نیت بھی ہو تب بھی واقع نہیں ہوگی. البتہ اگر یہ کہا کہ شئت طلاقک، تو پھر طلاق واقع ہوگی اگر طلاق کی نیت کی گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مشیت سے پہلے کسی چیز کا وجود چاہیے، اور وہ طلاق ہی ہے. وہ کیا ہے؟ طلاق ہی ہے جب نیت ہے. تو وَقَذَا اذا قالت شئت ان شاء ابی، اس طرح اگر عورت نے کہا کہ میں ٹھیک ہے اپنی طلاق چاہتی ہوں، ان شاء ابی اگر میرا باپ چاہے، او شئت ان کان کذا، اگر معاملہ فلاں کی طرح ہو یا فلاں جیسا کام ہو جائے تو پھر میں طلاق چاہتی ہوں. لامر قد مضى طلقت، نہیں کیا ہے؟ او شئت ان کذا لامر لم یجئ بعد، اگر معاملہ ایسا ہو تو میں طلاق چاہتی ہوں، یہ بات جواب دے دی. تو کہتے ہیں اور لامر لم یجئ، ایسے معاملے کے بارے میں کہا جو ابھی تک ہوا نہیں ہے. اگر وہ معاملہ ایسا ہوا یا ہوا ہو تو میں طلاق چاہتی ہوں، جبکہ وہ معاملہ ایسا ہوا نہیں ہے. لما ذکرنا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لما ذکرنا ان المعطیہ بہم مشیت مطلقہ معلقہ، اس لیے کہ عورت جو لے کر آئی وہ مشیت معلقہ ہے، جبکہ شوہر نے جو اس کو بتلا دیا تب وہ اس کی چاہت پر تھی، وہ اس کی چاہت پر تھی. وہ نہیں، وہ مشیت مرسلت تھی، اس کے اندر کوئی تعلیق معلق نہیں تھی. لیکن عورت نے جو جواب دیا اس کے اندر تعلیق ہے، عورت نے جو جواب دیا اس کے اندر کیا ہے؟ تعلیق ہے، وہ معلق ہے. فلا يقع الطلاق وبطل الامر، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی، معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. وَإِن قَالَتْ، لیکن اگر عورت نے جواب میں یہ کہا قد شئت ان کان کذا لامر قد مضى طلقت،
اگر معاملہ ایسا ہو چکا ہے تو پھر میں طلاق چاہتی ہوں، جب کہ وہ کام واقعتاً ہو بھی چکا ہے، طلقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن التعلیق بشرط کائن تنجیز، اس لیے کہ جو کام ہو چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو معلق کر دینا یہ تنجیز ہے۔ اگر فلاں شخص آ گیا ہو کل تو مجھے طلاق، سمجھ گئے؟ یا اگر فلاں شخص کل آ گیا تھا تو تجھے طلاق، اور واقعتاً وہ آ ہی گیا تھا تو کیا ہے؟ طلاق ابھی پڑے گی، طلاق پڑ ہی جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ أَوْ إِذَا مَا شِئْتِ، دیکھیے اوپر تھا ان شئت اور یہاں کیا ہے؟ اذا یا اذا ما، یہ دو الفاظ ہیں۔ او متا ما، چار الفاظ ہو گئے۔ فردت الامر، عورت نے معاملے کو رد کر دیا، کہ کہا کہ میں نہیں چاہتی۔ لم یکن ردن، تو یہ رد نہیں ہوگا۔ ولا یقتصر علی المجلس، اور مجلس پر مقصور بھی نہیں رہے گا۔ اما کلمۃ متا و متا ما فلانها للوقت، ہاں اس میں جو آخر والے دو الفاظ استعمال کیے متا اور متا ما میں، اس میں اختیار ختم کیوں نہیں ہوتا؟ بعد المجلس بھی باقی رہتا ہے، کیوں؟ فلانها للوقت، اس لیے کہ یہ مطلق وقت کے لیے، وہی عامۃ فی الاوقات کلھا، تمام اوقات کو شامل ہے، جب بھی چاہے مجلس کے اندر بیٹھ کر، مجلس سے باہر جب بھی چاہو تو۔ کأنہ قال فی ای وقت شئت، جس کسی وقت میں تم چاہو تجھے طلاق ہو۔ فلا یقتصر علی المجلس بالاجماع، لہذا بالاجماع یہ مجلس کے ساتھ مقصور نہیں رہیں گے۔ ولو ردت الامر لم یکن ردن، رد بھی کر دیا پھر بھی رد نہیں ہوگا، لأنہ ملک الطلاق فی الوقت التی شاءت، اس لیے کہ شوہر نے بیوی کو جس وقت چاہے اسی وقت اس کو طلاق کا مالک بنا دیا۔ اب نہیں چاہ رہی، بعد میں چاہے گی، کچھ دنوں کے بعد چاہے گی، کوئی مہینوں کے بعد چاہے گی، سالوں کے بعد چاہے گی، جب چاہے گی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، جب چاہے گی۔ اب اگر وہ رد کرتی ہے تو رد کر لے، مطلب ابھی رد کر رہی ہے، کسی اور وقت چاہ لے گی۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اور یہاں پر مطلق متا کا لفظ استعمال کیا ہے، تمام زمانوں کو شامل ہے۔ فلم یکن تملیکا قبل المشیۃ حتی یرتد بالرد، جب تک وہ چاہے گی نہیں تب تک تملیک بنے گی نہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا۔ ولا تطلق نفسها الا واحدہ، البتہ اپنے آپ کو ایک ہی طلاق دے سکتی ہے۔ لانها تعم الازمان دون الافعال، اس لیے کہ متا یہ زمانے کو تو عام ہے لیکن افعال کو عام نہیں ہے، لہذا ایک طلاق کا اختیار رکھتی ہے، زیادہ نہیں۔ فتملک التطلیق فی کل زمان، کسی بھی زمانے میں جب چاہے خود کو طلاق تو دے سکتی ہے، لیکن ولا تملک تطلیقا بعد تطلیق، لیکن ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر دوسری طلاق اپنے آپ کو نہیں دے سکتی۔ اما کلمۃ اذا و اذا ما فہی و متا سواء عندهما، اذا اور اذا ما، صاحبین فرماتے ہیں اذا ما اور متا یہ سب برابر ہے۔ سب برابر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حکم متا کا ہے اور متا ما کا ہے وہی حکم اذا اور اذا ما کا ہے، یعنی عورت رد بھی کرے رد نہیں ہوگا، جب چاہے گی طلاق واقع کر سکے گی، مجلس کے ساتھ مقصور نہیں رہے گی۔ وعند ابی حنیفہ ان کان یستعمل للشرط کما یستعمل للوقت، اچھا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وان کان یستعمل للشرط، اگرچہ یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کما یستعمل للوقت، جیسے کہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن الامر صار بیدہا، لیکن معاملہ چونکہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، فلا یخرج بشک وقد مر من قبل، لہذا شک کی بنا پر اس کے ہاتھ سے نکلے گا نہیں۔ وقد مر من قبل، یہ مسئلہ پہلے گزر بھی چکا ہے، دو اشعار بھی پیش کر دیے تھے اس مسئلے کے لیے کہ بھائی لفظ اذا یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے اور یہ وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ اب شرط کے لیے کب اور وقت کے لیے کب یہ استعمال کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیاق و سبق کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، یا اس طرح جو ہے عبارتوں کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر عبارت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، شرط کے لیے بناؤ پھر بھی عبارت وہی رہتی ہے، اور اگر کیا ہے وقت کے لیے بناؤ تب بھی عبارت وہی رہتی ہے، سیاق و سبق سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اب یہاں کس پر محمول کر دیا جائے؟ تو کہتے ہیں دیکھیں
شوہر نے جب بیوی سے کہا طلقی نفس کی اذا ما شئتی یا اذا شئتی، تو معاملہ عورت کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اب مجلس کے اختتام کے بعد یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلا یا نہیں نکلا، اب اس کا فیصلہ تب ہوگا کہ جب یہ شرط کے معنی میں ہو یا یہ زمانے کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ متعین نہیں ہو سکتا، مشکوک معاملہ ہے، تو جو چیز یقینی طور پر اس کے ہاتھ میں ثابت ہو چکی تھی، اس شک کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ سے زائل نہیں ہوگی۔ الیقین لا یزول بالشک۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ مَا شِئْتِ، دیکھیں اوپر متا ما اذا ما کے الفاظ استعمال کر دیے تھے، یہاں کیا استعمال کر رہا ہے؟ لفظ کل ما کو استعمال کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب بھی تو چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ فَلَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، تو عورت ایک کے بعد دیگر اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے۔ حَتَّى تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو 3 طلاق واقع کر دے، جدا کر دے۔ لأن کلمۃ کلما توجب تکرار الافعال، اس لیے کہ کلمہ کلما جو ہے یہ افعال کے اندر تکرار کو لازم کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جب تم چاہو، جس وقت تم چاہو، تم فلاں کام کر سکتی ہو، مطلب افعال کے اندر تکرار، وہ کام بار بار بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان التعلیق ينصرف الى ملک القائم، البتہ اتنی سی بات ہے کہ اس صورت میں تعلیق جو ہے یہ ملک قائم کی طرف پھرے گی۔ ملک قائم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نکاح کے ساتھ جو ملکیت اس شوہر کو اس عورت کے اوپر ہے، اسی نکاح میں، اسی ملکیت میں وہ اپنے آپ کو 3 طلاق واقع کر سکتی ہے جب چاہے تو۔ حتی لو عادت الیہ بعد زوج آخر، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں واقع کر کے معاملہ ختم کر دیا، سمجھ گئے، پھر پشیمان ہو گئی، کسی اور سے شادی کر کے واپس پہلے شوہر کے پاس آ گئی۔ وطلقت نفسها، اور اب اپنے آپ کو طلاق دے رہی ہے، لم یقع شیء، تو اب کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ ملک مستحدث، اس لیے کہ یہ جو بعد میں آ کر ابھی اپنے آپ کو طلاق دے رہی ہے، یہ ملک قائم نہیں ہے، ملک مستحدث ہے۔ ملک قائم وہ تھا جس ملکیت میں یہ الفاظ بولے گئے تھے، یہ جو نئی ملکیت آئی ہے، اس نئی ملکیت میں اس نے یہ الفاظ نہیں بولے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ لَهَا أَن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، دوسری بات یہ کہ ایک بار کی 3 طلاق اپنے آپ کو واقع نہیں کر سکتی، یہ نہیں کہہ سکتی کہ طلقت نفسی ثلاثہ، یہ الفاظ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ لأنها توجب عموم الافراد لا عموم الاجتماعی، اس لیے کہ کلما کا لفظ ہے یہ ایک ایک فرد کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، ایک ایک فرد، اجتماعی بنیادوں پر یہ اجتماعیت کو لازمہ نہیں کرتا۔ فلا تملک الايقاع جملة وجمعا، لہذا ایک ساتھ اور مل کر وہ 3 طلاق اپنے کو واقع نہیں کر سکتے۔ ولو قال لها انت طالق حيث شئت او اين شئت، ختم کرتے ہیں میرے خیال سے، پھر ایک دن ضائع ہو جائے گا یار، چلے سب